السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تقوی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ کو ان کے والد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک بیش قیمت گوہر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جب امیر المؤمنین ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنا تمام زیور بیت المال میں داخل کر دو، ورنہ میں تم سے الگ ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیور جو رعایا کے روپے سے بنے ہیں اور میں ایک گھر میں رہ سکیں۔ وہ بھی نیک بخت بیوی تھی، اس نے سارا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد جب یزید بن عبد الملک بادشاہ ہوا تو اس نے اپنی بہن یعنی آپ کی زوجہ محترمہ سے کہا، آپ چاہیں تو اپنا زیور واپس لے سکتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو چیز اپنی خوشی سے میں ان کی حیات میں داخل خزانہ کر چکی ہوں، اب میں ان کے بعد واپس لے کر کیا کروں گی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر منصور خلیفہ دوم عباسیہ نے پوچھا، تمہارے والد کی کیا آمدنی تھی؟ کہا، کل 400 دینار۔ یہ آمدنی رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی، اگر وہ اور زندہ رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی۔ عمر بن مہاجر کہتے ہیں، آپ کی تنخواہ 2 درہم روزانہ مقرر تھی۔ آپ کا چراغ داں 3 لکڑیوں کو کھڑا کر کے اس پر مٹی رکھ کر بنایا جاتا تھا۔ جب اراکین سلطنت آپ کے پاس رات کو جمع ہوتے اور معاملات سلطنت میں گفتگو کرتے تو آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے۔ جب دربار برخاست ہو جاتا تو اس کو گل کر کے اپنا چراغ جلا لیتے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے گھر کے اخراجات کم کر دیے۔ گھر سے شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا، میری تنخواہ میں اس قدر وسعت نہیں ہے کہ تمہارا سابق خرچ جاری رکھوں، باقی رہا بیت المال، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور مسلمانوں کا۔ ایک دن بنو مروان یعنی شاہی خاندان کے لوگ آپ کے رشتہ برادری والے آپ کے مکان پر آئے اور آپ کے بیٹے سے ملے اور کہا، خلیفہ سے جا کر کہو کہ آپ سے پہلے جس قدر خلفاء ہوئے ہیں سب ہمارے لیے عطایات اور جاگیریں مخصوص کرتے رہے ہیں، آپ نے ہم پر تمام چیزیں حرام کر دی، کیا بوجھ قربت بھی ہمیں کچھ حق نہیں پہنچتا؟ آپ نے جواب دیا، جاگیریں اس لیے بند ہیں اور عطایا اس لیے موقوف ہیں کہ بیت المال میں غریبوں اور امیروں سب کا روپیہ جمع ہے، تمہیں جاگیریں دے دوں اور روپیہ تمہارے عیش و عشرت کے لیے وظیفوں کی صورت میں بانٹ دوں تو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور حقداروں کو کیا دوں؟ اور خدا کی نافرمانی کر کے قیامت کے عذاب سے کس طرح نجات حاصل کر سکوں؟ باقی رہا حق کی قرابت، تو میرے نزدیک اس معاملے میں تم اور ایک ادنا مسلمان جس کو تم ادنا سمجھتے ہو برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے۔